اور گھر میں بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سبھی کا اسلامک طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی اپنی بات اب پروگرام خاتمے کی طرف ہے، میں دو چار باتیں کہوں گا جس کو نہ کہ صرف سننے کی ضرورت ہے بلکہ احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور احساس ایک ایسی چیز ہے جس انسان کے پاس ہے وہاں انسانیت زندہ ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں انسانیت مر چکی ہے۔ ہم دن بھر گلی گلی میں یہاں پر گلی گلی میں گھومتے رہے، کچھ لوگوں کو دیکھا، کارخانوں میں گئے، افسوس ہوا اس بات کو لے کر کہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مشینیں چلا رہے تھے، وہاں کام کر رہے تھے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ جو تکلیفیں پریشانیاں ہمارے بزرگوں نے اٹھائیں اس ملک کو بنائے رکھنے میں، اور ہم اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کے لیے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اس ملک، اس کے اندر یو پی کے اندر 5 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے، اس کی جو چیزیں ہیں اس پر سبھی کا حق ہے۔ ہندوستان کا آئین آرٹیکل 14 کے تحت یہ کہتا ہے کہ ملک میں رہنے والے سبھی لوگوں کو برابری کا حق ہے۔ اس کے باوجود 70 سال سے ہمارے باپ داداؤں نے جن سب لوگوں نے جن لوگوں کو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھا کے رکھا اور انہوں نے اپنی جیبیں بھرتے رہے، تو ہندوستان کا آرٹیکل 14 جو کہتا ہے کہ سب کو برابری کا حق ہے، اس کے باوجود ہندوستان کی مسلم آبادی 85% غریبی ریکھا کے نیچے ہے۔ کیا آپ بتائیے، کیا یہ برابری ہے؟ کیا یہ برابری ہے؟ ہندوستان کا آئین آرٹیکل 15 کے تحت صاف کہتا ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی نوکریاں نکلیں، جس بھی اسٹیٹ میں جتنی بھی یوجنائیں نکلیں گی اس میں دھرم جاتی کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود مسلم کمیونٹی 1% بھی جاب نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا یہ برابری ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور نا انصافی کس نے کی ہے؟ ان لوگوں نے جن لوگوں کو آپ نے اور ہم نے اقتدار کی کرسیوں پہ سرفراز کیا۔ کیا یہ شرم اور افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا ہم اس لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ہماری ساری ضروریات ختم ہو چکی ہیں، ہم مکمل ہو گئے، ہم نے جو پریشانیاں اٹھائی، جو اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ جن گلیوں میں ہم لوگ گھوم رہے تھے وہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے مشینیں چلا رہے ہیں؟ کیا مستقبل ہم کا یہ کہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں؟ کیا اس بات کے لیے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا انسانیت کا تقاضا نہیں ہے یہ؟ چھوڑ دیے الیکشن لڑ کے اس کو 1 منٹ کے لیے انسانی تقاضے کے اوپر غور کر لیجیے، کیا یہ انصاف ہے؟ اگر سرکار کہے کہ ہم نے تو اسکول کھول رکھے ہیں، جاتے کیوں نہیں؟ 1200 کا سلنڈر، 100 روپے پیٹرول، 4-5 ہزار روپے کمانے والا، نوکری کرنے والا اپنی پوری فیملی کو پال رہا اس میں۔ تو صرف سوچنے کی ضرورت ہے اور احساس کرنے کی ضرورت ہے، دل میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ صرف ہماری کمی یہ کہ ہم نے جن کو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھا کے رکھا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اب ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرنے والے ہیں۔ اب نہ بی جے پی کو جتانے کی بات ہوگی، نہ کسی دوسری پارٹی کو ہرانے کی بات ہوگی، اس بار انشاءاللہ خود کو جتانے کی بات ہوگی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں اپنی بات کو صرف اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ کوئی جیت جائے گا یا ہار جائے گا، بھول جائیے اس چیز کو۔ ٹھوکر لگے گی ہم پھر کھڑے ہوں گے، پھر ٹھوکر لگے گی انشاءاللہ پھر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ٹھوکر وہی لوگ کھاتے ہیں جو دوڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔